بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا یہ دستور رہا ہے کہ ہمیشہ عالمی طاقتوں نے کمزور ممالک کو دبانے کی کوشش کی ہے اور اپنے فوائد کے لیے ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے نظریات وہ زبردستی ان کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے اندر بھی یہ ہوتا رہا ہے اور امریکہ نے اکثر و بیشتر پاکستان یا دیگر جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کا استعمال کیا ہے۔ ہم اگر ماضی کو دہرائیں اور عصر حاضر کی بات کریں تو عصر حاضر میں پاکستان کے اندر یہ بحث و مباحثہ چل رہا ہے کہ پاکستان کو ابراہم اکارڈز کے اندر شامل ہونا چاہیے یا نہیں شامل ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے پرائم منسٹر آف پاکستان کے مشیر ان کا بیان سامنے آیا، وزیر دفاع کا بیان سامنے آیا اور اس طرح مختلف صحافیوں کے انٹرویوز جو ہے وہ سامنے آئے، تو ایک فضا قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان ابراہم اکارڈز کے اندر شامل ہو۔ اب ہم ماضی کی طرف اگر جاتے ہیں تو کون سی وہ قوتیں اور طاقتیں ہیں جو پاکستان یا دیگر ترقی پذیر اسلامی ممالک کو اپنے نظریات تسلیم کروانے پر مجبور کرتی ہیں اور اپنا نظریہ اور اپنی فکر ان کے اوپر تھوپتی ہیں، تو وہ طاقتیں ہمیشہ عالمی طاقتیں رہی ہیں۔ ہم اگر ماضی کی بات کرتے ہیں تو امریکہ نے جب روس کے اندر کمیونزم اور روس کے اندر مارکسزم نے زور پکڑا تو مارکسزم کو توڑنے کے لیے، جو کہ مارکسزم اور سرمایہ دارانہ نظام دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہے، تو یہ عالمی قوتیں، عالمی طاقتیں، ان کی تمام تر معیشت، ان کے تمام تر مقاصد جو ہیں وہ سرمایہ دارانہ نظام کے ساتھ، کیپٹلزم کے ساتھ وابستہ ہیں۔ کیپٹلزم اور مارکسزم میں جب کلیش ہوا تو انہوں نے فوراً سہارا لینے کے لیے اسلام کا استعمال، مسلمانوں کا استعمال کیا اور مسلمانوں کو استعمال کرنے کے لیے انہوں نے مذہب کارڈ جو ہے وہ استعمال کیا۔ ہم اسی تاریخ کو دہرانا چاہتے ہیں کہ جب سوویت یونین میں اور روس کے اندر مارکسزم نے زور پکڑا تو امریکہ کے اس وقت کے صدر رونالڈ ریگن نے فوراً ایک تجویز پیش کی کہ ہم سب کو خدا کے نام پر اکٹھے ہو جانا چاہیے، ہمارا اور تمہارا خدا ایک ہے، مسلمانوں کا خدا، عیسائیوں کا، یہودیوں کا خدا ایک ہے، اور اسی کے نتیجے میں ضمن میں افغان جہاد ہوا اور مختلف جنگیں ہوئیں اور سوویت یونین جو ہے وہ ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو گئی۔ تو اس وقت علماء کرام نے یا مذہبی حلقوں نے اس کی مخالفت کی تھی تو ان کو کمیونسٹ ملا کہا گیا تھا، اور آج بھی جب امریکہ کے سر پہ تلوار لٹکی ہے تو امریکہ کو فوراً اسلام اور مسلمان یاد آئے ہیں، اور پھر انہوں نے ایک نیا جھانسا دیا ہے، امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا ہے کہ جی ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ اکٹھا ہو جانا چاہیے۔ وہاں کہا کہ ایک خدا کے نام پہ اکٹھے ہو جاؤ، اور یہاں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اکٹھے ہو جاؤ۔ وہاں سوویت یونین کو توڑنے کے لیے تھا، سوویت یونین کے خلاف جب یہ نعرہ بلند کیا تو وہاں ان کا مقصد اپنی سیاسی اور معاشی قوت کو مضبوط کرنا تھا، دنیا میں اپنے اثر و رسوخ کو قائم کرنا تھا۔ آج بھی امریکہ اور یورپ نے اگر یہ نعرہ بلند کیا ہے تو آج بھی سیاسی اور معاشی فوائد کے لیے اور اپنے اثر و رسوخ جو ہے اس کو بلند کرنے کے لیے، اپنے اثر و رسوخ کو قائم کرنے کے لیے یہ نعرہ استعمال کیا ہے۔ ان کے خلاف انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ ایتھسٹ ہیں، یہ خدا کے منکر ہیں، لہذا ہم خدا کے نام پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آج امریکہ کے اوپر تلوار لٹکی اور معاشی طور پر چائنا ایک مضبوط معاشی قوت بن کے ابھر رہا ہے، تو اب امریکہ کے سر پہ جب تلوار لٹکی ہے تو فوراً امریکہ کو مسلمان یاد ہے، اور انہوں نے چائنا کو معاشی طور پر کمزور کرنے کے لیے ایک نعرہ بلند کیا کہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اکٹھے ہو جانا چاہیے۔ سوویت یونین کے اندر امریکہ نے طاقت کا استعمال کیا، قوت کا استعمال کیا، اور وہ ساری کی ساری قوت اور فوجی طاقت کی بنیاد پر اس کو شکست دینے کی کوشش کی، اور آج ابراہم معاہدے کا امریکہ جو استعمال کر رہا ہے وہ استعمال صرف اور صرف اسرائیل کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ سوویت یونین میں ایک خدا کے نام پر جو نعرہ تھا، اس نعرے کے مقاصد یہ تھے کہ کمیونزم کا خاتمہ کیا جائے۔ آج ابراہیمی معاہدے کے اوپر جو نعرہ لگایا جا رہا ہے، اس نعرے کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کو مستحکم کیا جائے، اور پھر سوویت یونین میں نعرہ یہ تھا کہ سوویت یونین کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، اور آج ابراہم اکارڈز کا مقصد یہ ہے کہ فلسطین کو، فلسطینی عوام، ان کے حقوق کو دبایا جائے۔ ایک خدا کے نام پر اکٹھے ہونے کا نعرہ لگایا، اس کے نتیجے میں مسلم دنیا تقسیم ہوئی۔ آج ابراہم معاہدے کا نعرہ لگایا تو آج بھی مسلم دنیا تقسیم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قطر ہے،
یا اس کے ساتھ دیگر ممالک ہیں وہ ایک جانب کھڑے ہیں، باقی عالم اسلام دوسری جانب کھڑا ہے۔ سوویت یونین میں جو امریکہ نے نعرہ لگایا تھا، اس نعرے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے سیاسی اور معاشی فوائد حاصل کیے جائیں۔ آج جو نعرہ لگایا ہے وہ اس کے مقاصد بھی یہی ہیں کہ سیاسی اور معاشی فوائد حاصل کیے جائیں۔ سوویت یونین کے خلاف مقاصد یہ تھے کہ ہم سیاسی اور معاشی فوائد حاصل کریں، اور یہاں پر بھی مقاصد آج یہی ہیں کہ ہم سیاسی اور معاشی فوائد حاصل کریں۔ سوویت یونین کے خلاف امریکہ نے جب یہ نعرہ بلند کیا کہ ایک نہ خدا کے نام پہ اکٹھے ہو جائیں، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک طویل عرصے تک اپنا اثر و رسوخ وہ دنیا پہ قائم رکھنا چاہتا تھا، اور آج بھی امریکہ کا مقصد یہ ہے کہ وہ طویل عرصے تک اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ عالم اسلام کو، مسلم ممالک کو سوچنا چاہیے کہ امریکہ نے ہمیشہ استعمال کیا ہے، اور ہم پاکستان میں ایک دوسرے کو طعنہ دیتے ہیں کہ فلاں نے مذہب کا استعمال کیا، فلاں نے مذہب کارڈ استعمال کیا۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مذہب کارڈ در حقیقت امریکہ استعمال کرتا ہے، اور اپنے فوائد کے لیے مسلم دنیا کو وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ رہی بات یہ کہ پاکستان کس معاہدے میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں شامل ہونا چاہیے، پاکستان کے قیام کے اندر مرکزی کردار قائد اعظم محمد علی جناح کا ہے، جو بانی پاکستان ہے۔ ان کا بڑا واضح موقف تھا کہ ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ایک تو ایک بانی کی سٹیٹمنٹ کے اعتبار سے، دوسرا پاکستان کے آئین کے اعتبار سے، اور تیسرا اسلامی اعتبار سے کسی بھی طور پر پاکستان کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ جو صحافی اور یہ جو وزراء بیانات دیتے ہیں، وہ ایک معاشرے میں ایک ماحول کریٹ کرنے کے لیے، اور پھر لوگوں کا رد عمل دیکھنے کے لیے کہ اگر لوگوں نے مضبوط رد عمل دیا تو ہم اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں گے، اور اگر لوگوں نے کمزور رد عمل دیا تو پھر ہم اس نظام کو لاگو کر دیں گے۔ تو یہ ایک سازش ہو رہی ہے، عوام کی ذہن سازی کی جاتی ہے، عوام کو تیار کیا جاتا ہے، اور لوگوں کے رد عمل کا انتظار کیا جاتا ہے، جو کہ ہمیشہ سے عادات رہی ہیں۔ بانی پاکستان کے نظریے کے خلاف ہے، اور اس ریاست میں اس طرح کی باتیں بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ تو چند وزراء جو تاریخ سے میں سمجھتا ہوں کہ ناواقف ہیں، اور جو اسلامی قوانین، اسلامی نظام اور اسلام کے معنی و مفہوم سے ناواقف ہیں، وہ بھی یہ بیانات دیتے ہیں، اور بہت سی ریاستوں کے بیانات ہیں اور یورپین ریاستوں کے بیانات ہیں کہ اگر فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر لیا جائے تو ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ نعرہ ہی بنیادی طور پر غلط ہے کہ فلسطین کی ریاست کو تسلیم کیا جائے۔ جہاں تک فلسطین کی بات ہے، ہمارا مطالبہ، ہماری آواز، ہماری سوچ، ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ جو فلسطینی سرزمین ہے، جتنی اس کی حدود ہیں، وہ ساری کی ساری سرزمین اہلیان فلسطین کو ملنی چاہیے، اور اسرائیل کا وجود وہاں سے ختم ہونا چاہیے، کیونکہ اسرائیل کی حیثیت ایک قبضہ گروپ کی حیثیت ہے۔ میرا گھر ہو یا کسی اور کا گھر ہو، اس کے ایک مکان پہ اگر کوئی شخص قبضہ کر لیتا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ دوسرا کمرہ اگر میرا محفوظ ہے، میں ایک کمرہ اس کے لیے چھوڑنے کو تیار ہوں۔ میں قطعاً نہیں کہوں گا، بلکہ میں کہوں گا کہ میرا دوسرا کمرہ بھی خالی کروا دیا جائے۔ تو سیم یہی صورتحال فلسطین کی ہے کہ فلسطین کے ایک خاص علاقے پر اور ایک وسیع علاقے پر دوسرے لوگوں نے آ کے قبضہ کیا ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ یہودی وہ قبضہ چھوڑ دیں، اس جگہ کو خالی کر دیں، اور وہ ساری کی ساری سرزمین اہلیان فلسطین کی سرزمین ہے، اور اس کے باشندوں کی سرزمین ہے، جو سال ہا سال اور کئی سو سال سے، صدیوں سے وہاں پر بستے آئے ہیں۔ یہ لوگ جو قبضہ گروپ ہے، ان کو وہاں سے بھگایا جائے، نہ کہ یہ کہا جائے کہ جو آدھا مکان یا آدھی سرزمین ان کے پاس ہے وہ اس کے اوپر صبر کریں۔ بھئی وہ اس کے اوپر صبر نہیں کریں گے، بلکہ وہ اپنی ساری سرزمین حاصل کریں گے، اور یہ ان کا حق ہے۔ تو مسلم دنیا کو، مسلم ممالک کو، بالخصوص وطن عزیز پاکستان کو اہلیان فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، جیسا کہ کھڑے ہوتے آئے ہیں، اور یہ موقف واضح ہونا چاہیے۔ ہم کسی بھی ابراہیمی معاہدے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور نہ ہی کسی ایسی رائے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں جس میں مسلم سرزمین پر کسی غیر کا قبضہ وہ تسلیم کرنا پڑے۔ ہم ایسے کسی نظریے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، ورنہ اس کے بڑے شدید اثرات ہوں گے، اور یقیناً آج نہیں تو کل ہمیں بھی یہ بھگتنا ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مضبوط موقف لیں، اور ایک مضبوطی کے ساتھ ہم اہلیان فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوں، اور انشاءاللہ فلسطین کی مکمل تاریخ اور ہسٹری کے اوپر ہماری ایپیسوڈ آپ کے سامنے آئیں گی، جو مرحلہ وار آپ کے سامنے دکھائی جائیں گی کہ روز اول، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو فلسطین کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہوگی۔